السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج یہ حدیث پڑھوں گا، جنت میں صاحب قرآن کی شان۔ جو قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کا حافظ و قاری ہے، جنت میں اس کی کیا شان ہوگی۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور اس کا جو نمبر ہے 2914 ہے۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز حشر یعنی قیامت کے دن قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا، جو قرآن کا قاری تھا، جو قرآن کا حافظ تھا، اس کو کہا جائے گا قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت میں منزل بمنزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترسیل سے کیا کرتا تھا، یعنی ایسے قرآن پاک بالکل خوبصورت آواز میں ہر الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ بالکل صحیح پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، اور تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن پاک کے قاری اور حافظ ہیں تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے اور تم قرآن پاک شروع سے پڑھو جہاں تک تمہیں آتا ہے، چاہے پورا آتا ہے چاہے آدھا آتا ہے، جہاں تک آتا ہے جہاں پر آخری آیت یعنی کہ سورۃ الناس بھی مکمل کر دے گا تو وہاں پر اس کا ٹھکانہ آئے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب قرآن پاک پڑھیں، کوشش کریں، حافظ بنیں، اپنے اولاد کو بھی قرآن پاک کا حافظ و قاری بنائیں، اور انشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس حافظ و قاری کے 10 گھر کے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو قرآن پاک کا حافظ و قاری بنائے، بلکہ تمام مسلمان بچوں کو قرآن پاک کا حافظ و قاری بنائے، اور اسی قرآن پاک کی برکت میں سے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔